40 سال تک رحیم یار خان میں اللہ کے قرآن کی تفسیر لوگوں کو سمجھائی، اور آج وہاں کے جاہل لوگ جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کر پڑھا نہیں، کسی اسکول کالج میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن حضرت شیخ جاجروی کے قرآن کے دورہ تفسیر میں بیٹھ کر شعبان اور رمضان 2 مہینے حضرت شیخ کے دورہ تفسیر میں بیٹھ کر قرآن کا علم ایسا حاصل کیا کہ ان جاہل لوگوں کے مقابلے میں بھی ایک عالم بیٹھ کر قرآن کا صحیح معنوں میں معنی اور تفسیر نہیں کر سکتا جو حضرت شیخ القرآن شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی کے اس علاقے کے جاہل لوگ جو حضرت کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سنتے تھے، یہ حضرت کی محنت ہے۔ اور آج اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا مفتی محمد عزیر جاجروی یہ بھی اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور اس وقت بھی شعبان اور رمضان میں گجرانوالے میں اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھا کر آج ہمارے اس مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان حضرات کا سایہ تادیر اللہ ہم پر مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد عزیر جاجروی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں عظمت قرآن اور دیگر مسائل پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عزیر جاجروی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأنفسنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وعفت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل الجنة من أي باب شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و صاحبان صد عزت و ذی وقار، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حفاظ کرام جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی عظیم سعادت حاصل کی۔
یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بہت ہی اعلیٰ سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے قرآن کا محافظ بنا دے، اور اس کے بعد انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے وہ بھائی اور وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے مستقلاً مکمل قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے سورہ احزاب 22واں پارہ اس کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ آیت اور حدیث کا بھی آخر میں مفہوم عرض کروں گا۔ کیونکہ خواتین بھی تشریف لائی ہیں، قرآن کریم کے فضائل، مسائل وغیرہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ایمان والی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں ان تینوں کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہر واقعے سے نتیجہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم محض اپنے رضا کی خاطر توفیق عطا فرمائے ہیں۔ آپ تو آمین کہہ دیں۔ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر واقعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہیں۔ اسی لیے پورے قرآن پاک میں کوئی واقعہ مکمل نہیں ہے۔ جو اہم بات تھی، جس سے کوئی سبق ملتا تھا، وہ ذکر کر دی گئی، جو غیر اہم بات تھی اسے چھوڑ دیا گیا۔ پہلی ایمان والی بی بی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، اور آل عمران یہی بی بی ہے، عمران کی بیوی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی والدہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک اہم بات کا تذکرہ کیجئے۔ جس وقت عمران کی بیوی نے منت مانی، نظر ماننے لگی، کیا کہتی ہے؟ رب انی
کریم میرے پیٹ کے اندر حمل محسوس ہوتا ہے، اس بچے کو صحیح سالم میرے حوالے کر، بے عیب پیدائش کر اس بچے کی، میں اس بچے کو تیرے نام پہ آزاد کروں گی، میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، یہ تیرے نام پہ وقف ہوگا، تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ رکھیے ذرا، تیرے نام پہ وقف ہوگا، نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے۔ پہلی بات یہاں پہ اللہ کریم سمجھانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو یہ ولیہ بی بی، ایمان والی بی بی نظر مان رہی ہے تو اللہ کریم کے نام کی نظر مان رہی ہے، نیاز میں بیٹا دے رہی ہے تو کس کے نام پہ؟ اللہ کریم کے نام پہ دے رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس واقعے سے پہلا سبق دیا، ایمان والی بی بی جب بھی نظر دیتی ہے تو اللہ کے نام کی دیتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ سمجھ آیا، جب بھی نیاز دینی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نام کی۔ دروازے پہ محتاج آ گیا، سوالی آ گیا، سوال کر رہا ہے، اگر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو ایمان والی بی بی دے دیتی ہے، اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، فلاں حضرت کی نیاز دے دے، فلاں کے نام پہ دے دے، پھر ایمان والی بی بی ایسا کرنے سے دور رہتی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بیٹا دے رہی ہے اللہ کے نام پہ، کہتی ہے انی نذرت لک، اے میرے اللہ یہ نظر میں تیرے نام کی مان رہی ہوں، کسی آستانے کے لیے میری اولاد نہیں جائے گی، اولاد ہو، پیسہ ہو، مال ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی دیا جائے ایمان والی بی بی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ دے۔ منت مان لی، نظر مان لی، اولاد پیدا ہوئی، فلما قالت رب انی وضعتها انثی، بچہ پیدا ہوا، نظر مانی تھی بیٹا ہوگا، اے اللہ تیرے نام پہ وقف کروں گی، دیکھا تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، جس وقت وہ بی بی نظر مان رہی تھی اللہ کو خوب پتا تھا کیا پیدا ہونا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ایمان والی بی بی ذرا توجہ کر، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ذرا عمران کی بیوی کی طرف، میں اللہ کریم کے نام پہ نظر مان رہی ہے، بیٹے کی نظر مان رہی ہے، میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی تو دے دی لیکن ایسی بیٹی دی کہ اس وقت کے مرد بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ایسی بیٹی دے دی ہے۔ دوسری بات سمجھائی اللہ تبارک و تعالی نے، ایمان والی بی بی جب میں اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ نظر مانگتی ہے تو میں اللہ کریم اس کی نظر کو بھاگ لگا دیتا ہوں، میں اللہ کریم بڑھاتا رہتا ہوں اس کی نظر کو، قبول کرتا ہوں اس کی نظر کو۔ لیس الذکر کالانثی، میں نے ایسی بیٹی دی جس کا مرد بھی شان کا اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انی سمیتھا مریم، پہلا مطلب بی بی نے کہا مولا میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ دوسرا مفہوم یہ بی بی کا قول نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے
عمران کی بیوی، تو نے میں اللہ کریم کے لیے نظر مانی تھی، اولاد میں اللہ کے نام پہ وقف کرنے کے لیے میں نے بیٹی دی ہے۔ پہلا انعام یہ کیا، ایسی شان عطا کی کہ وہ شان مردوں کو بھی نہیں مل سکی۔ نمبر 2، سمیتھا مریم، میں اللہ عرشوں سے خود اس کا نام مریم چن رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے عمران کی بیوی، تیری نیت خالص تھی، تیری نیت درست تھی اولاد کے بارے میں، تو نے میں اللہ کے نام پہ وقف کی ہے۔ انی اعیذها بک وذریتها، میں اللہ تبارک و تعالی اسے بھی شیطان سے اپنی پناہ میں رکھوں گا، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے حملے سے محفوظ رکھوں گا۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بات یہ سمجھائی، فرمایا خبردار، میں اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ جب ایمان والی بی بی نظر دیتی ہے، نیاز دیتی ہے، میں اللہ کے نام پہ صدقہ دیتی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی آپ کرتا ہوں۔ اور مقام اللہ کے قرآن کا اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا۔ اے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کے بعد اللہ کریم نے تمہارے لیے بیوی بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ تم آپس میں ایک ساتھ سکون اور چین کی زندگی بسر کرو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، عورت کو پیٹ میں حمل محسوس ہوتا ہے، لیکن پیٹ ابھی ہلکا ہے، مرت بھی ہی، چلتی پھرتی رہتی ہے، کام کاج کرتی رہتی ہے۔ فلما استالت، پھر جب پیٹ وزنی ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتی، دعو اللہ ربہما، شوہر بیوی دونوں اللہ کریم کو بلانے لگ جاتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ کریم اگر تو نے ہمیں بے عیب اولاد عطا کی، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے، تیرے نام کا جانور عقیقے کا ذبح کریں گے، تیرے نام کے صدقے دیں گے، اپنی اولاد کا تیری پسند کا نام رکھیں گے، ان کی تربیت تیرے احکام کے مطابق کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب میں اللہ کریم صحیح سالم اولاد دے دیتا ہوں، بے عیب اولاد مل جاتی ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر ایمان والی بی بی، ایمان والا مرد، میں اللہ کریم سے غداری کرتا ہے، میرے شریک بنا لیتا ہے، کہتا ہے فلاں حضرت صاحب نے مہربانی کی ہے، بیٹا دے دیا ہے، فلاں مزار پہ فلاں آستانے پہ چڑھایا تھا، انہوں نے مہربانی کی ہے، اولاد مل گئی ہے۔ فرمایا فتعالى اللہ عما يشركون،
علیہ السلام کی نانی سیدہ مریم کی والدہ عمران کی بیوی علیہا سلام اللہ واقعہ اللہ کریم نے بیان کیا، پہلا سبق دیا۔ ایمان والی بی بی، جس بی بی کے دل میں ایمان ہے، وہ جب بھی نیاز دیتی ہے تو صرف اللہ کے نام کی دیتی ہے۔ دوسرا واقعہ عمران کی نواسی، عمران کی بیٹی سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ نہانے کی حاجت پیش آئی ہے، بی بی اپنے گھر سے مشرق کی طرف نکل گئی ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا، غسل کے لیے پردہ بنا لیا ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، میں اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں سامنے آ گیا ہے۔ بی بی نے دیکھا میں بھی جوان ہوں، اکیلی یہاں موجود ہوں، یہ جوان آدمی میری طرف چلا آ رہا ہے۔ بی بی کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا رتی برابر ڈر موجود ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں غلط کار عورت نہیں ہوں، میں پاکیزہ عورت ہوں۔ آگے سے اس نے کہا او بی بی میں انسان نہیں ہوں کہ اپنی خواہش کے پیچھے تیرے پاس آ رہا ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا رب بھی پاکیزہ ہے، میں جو قاصد بن کے آیا ہوں میں بھی پاکیزہ، میں خواہش کا بندہ نہیں ہوں۔ کیا کہتا ہے تیرا پروردگار؟ اس نے مجھے پیغام دیا ہے، جا کے میری اس پاکیزہ بندی کو کہہ دے لے آہا بالا کے غلام زکیہ، میں یہ قاصد اس لیے بھیج رہا ہوں، میں اللہ بھیجنے والا بھی پاکیزہ، جس کو بھیجا ہے وہ قاصد بھی پاکیزہ، جس کے پاس بھیجا ہے وہ مریم بھی پاکیزہ، لے آہا بالا کے غلام زکیہ، اے پاکیزہ مریم، تیرا پاکیزہ رب تجھے پاکیزہ لڑکا دینا چاہتا ہے، پاکیزہ اولاد ملے گی۔ بی بی حیران ہو گئی، انا یکون لی ولد، مجھے کیسے لڑکا ہوگا، لم یمسسنی بشر، میرا نکاح نہیں ہوا ہے کہ کوئی مرد میرے قریب آتا، ولم اکو بغیا، میں غلط کار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا جس طرح عورت مرد کے ملاپ سے وہ اللہ کریم اولاد دیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر مرد کے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ بیٹا ہو گیا، بی بی پریشان ہے، اللہ فرماتے ہیں آجا بچہ پیدا ہونے کی تکلیف شروع ہو گئی، اس درد کی شدت کی وجہ سے بی بی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی ہے، اور وہاں کہتی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ابتداء جوانی کی ساتھ کوئی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، میرا گھرانہ مولوی گھرانہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور لوگوں کے خیال میں بھی نہ ہوتا کہ کوئی مریم بھی یہاں موجود تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فناداہا من تحتہا، اللہ کریم نے صدا دی
परेशान न हो। अल्लाह ताज़नी कद जाल रब्बुके तातके सरिया, तू पाकीज़ा किरदार है, तेरी इज्जत खराब नहीं है, तू मुअज़्ज़ज़ है। मैं अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी इज्जत बचाने के 4 इंतजाम कर दिए हैं। कितनी इंतजाम जी? 4 इंतजाम। अल्लाह तहज़नी, पहली चीज, कद जाला रब्बुके तातके सरिया, जहां बैठी है नीचे तो देख मैं अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया है, ताजा पानी उबल रहा है, पानी पी ले। हाँ जी। नंबर 2, जिस दरख्त के साथ तूने सहारा लगाया हुआ है, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला, इस पे हाथ रख के जरा हरकत दे। दरख्त का तना हाथ की हरकत से नहीं हिला करता, मैंने तेरे लिए इसे मोम कर दिया है, तो हरकत देगी ये हिलेगा, तेरे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी, खजूरें तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। नंबर 3, तुझे पाकीज़ा बेटा दे दिया है, कुली वशरबी वकर्री आइना, ताजा पानी पी, ताजा खजूरें खा और बेटे को देख देख के अपनी आंखें ठंडी कर। ये 3 इंतजाम तेरे गम हल्का करने के। नंबर 4 इंतजाम, चौथा इंतजाम ये है, तू अपनी कौम के पास जाएगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, तू कह देना मुझे चुप का रोजा है, जिस तरह आज हम खाते पीते नहीं है, पिछली उम्मतों में चुप का रोजा रखा जाता था, चुप करके अल्लाह की इबादत करना, किसी से कलाम नहीं करना। ऐ बीबी, कोई भी तुझे कह दे तो कह देना इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, आज मुझे रोजा है, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। आ गई है बीबी कौम के पास, कौम वाले कहने लगे या हारून की बहन, माँ काना अबू के मरा सौर, तेरा वालिद भी गलत किरदार वाला नहीं था, वह माँ काना तो उम्मो के बगिया, तेरी माँ भी गलत किरदार वाली नहीं थी। ये क्या हुआ, बच्चा कहां से आ गया है? बीबी ने इशारा किया, अशारत इलैहि, अपने मुंह की तरफ इशारा किया, मुझे चुप का रोजा है, बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछिए ये तुम्हें जवाब देगा। कौम और गुस्से के अंदर आ गई है, एक जुर्म किया है फिर मजाक करती है, कैफ़ नुकल्लिमु मा काना फिल महद सबिया, गोद में सोए बच्चे के साथ हम कैसे बात करें। अल्लाह करीम फरमाते, तवज्जो, अब सबक आ रहा है इस वाक़े का, अल्लाह करीम ने सबक दिया। देखो नजरा, ईमान वाली बीबी, उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी इज्जत को दाग नहीं लगने दिया। अगर गलत दाग आने लगा तो मैं अल्लाह ने कैसे हिफाजत का इंतजाम किया, कैसे पाक दामनी बयान हुई। बीबी ने इशारा किया, कौम गुस्से में आ गई। मैंने, अल्लाह फरमाते हैं, मां की गोद में सोए हुए हजरत ईसा को बोलने की ताकत दे दी। फौरन कहा इन्नी अब्दुल्लाह। सुबहान अल्लाह। 2 बातों का जवाब दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। 2 तरह के लोग, एक कौम ईसाइयों की, उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, इसका वालिद नहीं है दुनिया वाला, ये अल्लाह का बेटा है। अल्लाह करीम ने फरमाया, देखो जरा, पहली बात जो हजरत ईसा अपनी जुबान से निकाल रहे हैं, वो कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं इब्नुल्लाह नहीं हूं, मैं अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का खास बंदा हूं। और दूसरे वो लोग जो हजरत ईसा पे जिना की पैदा
ہونے کا الزام لگا رہے تھے، ان کو بھی جواب دیا انی عبد اللہ، میں زنا کی پیداوار نہیں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ۔ فرمایا ایمان والی بی بی اپنی عزت کی حفاظت کر، اگر کہیں ایسا موڑ آیا، تیرے اوپر مشکل وقت آیا، تو میں اللہ آپ تیرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لوں گا۔ تیسرا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ایمان والی بی بی کا تذکرہ کیا، مردوں کو مخاطب کیا، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والے لوگ تھوڑی سی سختی آئی، پریشان ہو گئے، کسی نے گالی دے دی، دین کی وجہ سے پریشان ہو گئے، حکومت نے سختی کی، پریشان ہو گئے، ایمان والے بندے پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمایا انہیں کہو، توجہ کرو ذرا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں کو حوصلہ دینے کے لیے ایک ایمان والی بی بی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حوصلہ دینا ہے مردوں کو، اور مثال دی جا رہی ہے، دیکھو ذرا ایمان والی بی بی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام اللہ ہے، بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قریبی رشتہ دار ہے، بعض نے کہا چچا کی بیٹی تھی، بعض نے کہا خالہ کی بیٹی تھی، بہرحال قریبی رشتہ دار ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کو غلام سمجھتا ہے، لیکن آسیہ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، شادی کر لی ہے فرعون نے۔ فرعون کی بیوی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا ہے فرعون کے گھر کے اندر، حضرت موسیٰ نبوت مل گئی ہے، اب آسیہ ماں بنی ہوئی ہے، موسیٰ بیٹے بنے ہوئے ہیں، اگرچہ فرعون کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، لیکن گھر میں آنا جانا ضرور ہے، ماں کے پاس حال احوال پوچھنے کے لیے، سلام کلام کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ آخر ماں کو حضرت موسیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا، اے میری اماں جان، آخرت کے اندر کامیابی تب ہوگی جب تیرے دل کے اندر عقیدہ ہوگا کہ میری زندگی کا ہر اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی عقیدہ ہوگا۔ اللہ کریم نے پہلا سبق دیا اس واقعے میں، اے ایمان والی بی بی، 1000 نوافل پڑھ لے، لاکھوں صدقے کر دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، گھر باہر لٹا دے، لیکن اگر دل کے اندر اس طرح کا کوئی کھوٹ ہوا تو میں اللہ کے ہاں کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ کامیاب ہونا ہے اے ایمان والی بی بی، دل میں عقیدہ بنا، زبان سے اقرار کر، میں مشکل میں پھنس جاؤں، ساری کائنات زور لگا لے، مجھے اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیر مشکل سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی حضرت نکال سکتا ہے، مجھے ضرورت پیش آ جائے، اولاد کی ضرورت ہے، شوہر جھگڑے کرتا ہے، اس کو فرما بردار بنانے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کسی آستانے والا میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی بابا میری یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ضرورتیں میری پوری ہوں گی تو صرف اللہ کے دربار سے ہوں گی۔ یہ نظریہ بنا، آسیہ کو دعوت دیا حضرت موسیٰ نے، سیدہ آسیہ کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، میرا ہر کام اللہ کی جناب سے ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ کہتی تھی بسم فلان بسم فلان، فلاں کے نام
नाम की बरकत से ये काम होगा, फलां के नाम की बरकत से ये काम होगा। अब वो हर बात पे कहती है बिस्मिकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम की बरकत से काम होगा। औलाद मिलेगी तो तेरे नाम की बरकत से, इज्जत मिलेगी तो तेरे नाम की बरकत से, आखिरत मिलेगी तो तेरे नाम की बरकत से, रिज्क मिलेगा तो तेरे नाम की बरकत से, घरेलू सुकून मिलेगा तो तेरे नाम की बरकत से, कामयाबी मिलेगी तो तेरे नाम की बरकत से। आसिया को ये यकीन हो गया है, फिरौन को शक होने लग गया है। आसिया अब पहले वाली तवज्जो मेरी तरफ नहीं करती है, जासूस छोड़ दिए हैं, औरतें जासूसी कर रही हैं सैयदा आसिया की। आखिर एक दिन एक जासूस औरत ने इत्तला दी फिरौन को, ऐ मलिक साहब, बादशाह सलामत, मैंने देखा है आसिया के हाथ से कंघी करते हुए कंघी नीचे गिरी है, इसने आपका नाम लेने की बजाय अल्लाह का नाम लिया है। वही जुमला बोला है जो मूसा के साथी बोलते हैं, वही जुमला बोला है। फिरौन को समझ आ गई है। फिरौन ने समझाया आसिया को, ख्याल करना, मेरे महल में रहती है, इज्जत के साथ रह रही है, मेरी बीवी कहलवाती है, मलका बनी हुई है, ख्वाब और रेशम के बिस्तरों पर, कम ख्वाब और रेशम के बिस्तरों पर आराम करती है। अगर बाज ना आई सब कुछ छीन लूंगा, सब खत्म हो जाएगा, ये इज्जत भी खत्म, ये आराम भी खत्म हो जाएगा। फिर तू जानती है कि मैं कैसी कैसी तकलीफें देता हूँ। आसिया अलैहा सलामुल्लाह दिल में ईमान अंदर दाखिल हो गया है, ईमान की लज्जत अब महसूस हो रही है। वो कहती है फक़ज़िमा अंता क़ाज़िर, जो करना है कर ले, मैं ये मजहब नहीं छोड़ सकती, ये अकीदा नहीं छोड़ सकता। आखिर काबीना बुलाई गई, इजलास बुला लिया गया, क्या किया जाए, मेरी तो घर की बीवी वहाबी बन गई है। उन्होंने कहा मलिक साहब बात ये है, ये यहाँ पे महल में रह रही है, नौकर चाकर हैं, रेशमी लिबास हैं, जहां से निकलती है लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। ये लिबास उतरवा लीजिए, बोरिया पहना दें, हाथ में झाड़ू दे दें, महल की गलियों में झाड़ू फेरे, ये शाम तक इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। हाँ जी, फिरौन ने आर्डर दे दिया, लिबास उतरवा लिया, बोरिया लिबास पहना दिया, हाथ में झाड़ू दिया, जल्दी कर महल की सफाई कर। आसिया महल की गलियों में झाड़ू दे रही है, झाड़ू दे रही है, और साथ साथ कह रही है बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम की बरकत के साथ सारे काम होते हैं, किसी और का नाम बाबरकत नहीं है। अल्लाह का नाम है जो बरकतें देने वाली जात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई और बरकतें देने वाला नहीं है। ये सैयदा आसिया आवाज लगा रही है, महल में वजीरों के घर हैं, मुशीरों के घर हैं, बात जंगल की आग की तरह फैल गई है। आज आसिया सजा भुगत रही है, रेशमी लिबास उतरा हुआ है, हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है, झाड़ू फेर रही है। औरतें बाहर निकल निकल के देख रही हैं, अपने दरवाजों से झांक रही हैं। अल्लाह करीब ने आसिया की जुबान में वो मिठास रख दी है, जिस औरत के कान में भी ये जुमला पड़ता है वो भी बेदरेग कह उठती है बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले एक थी, अब कई साथ शामिल हो गई हैं। आखिर फिरौन को और गुस्सा आया है, वो बोरिया का लिबास भी उतरवा लिया, तपती रेत पे ले गया। आखिरी सजा फिरौन की, अल्लाह कहता है व फिरौन बिल औताद, फिरौन मेखों वाला था, वो जिस वक्त आखिरी सजा दे
देना चाहता था, हाथ पांव पे मेखें लगवा दिया करता था, धूप में खड़ा कर दिया करता था, मेखें लगा के लिटा देता था, बंदा तड़प तड़प के वहीं मर जाया करता था। आखिर आसिया के साथ भी यही मामला हुआ, वो लिबास भी उतरवा लिया गया, तपते पत्थर पे लिटाया गया, हाथ पांव पे मेखें लगा दी गई। वो लोग जो आसिया की एक झलक देखने को भी डरा करते थे, आज आसिया बेइज्जत हो के उनके सामने मेखें लगी हुई पड़ी हुई हैं। उसी वक्त सैयदा आसिया की जुबान से निकला, रब्बि इब्नि ली बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे अल्लाह और कोई जुर्म नहीं है और कोई कसूर नहीं है, तेरे नाम पे मेरी इज्जत खत्म हो गई है, माल में रहती थी वो भी छूट गया है, ऐ मेरे अल्लाह ऐशो आराम खत्म हो गया है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत हुआ करती है, आज वो भी तेरे नाम पे नीलाम हो गई है। ऐ मेरे मौला महल खत्म हो गया कोई परवाह नहीं है, ऐशो आराम खत्म हो गया कोई परवाह नहीं है, इज्जत तेरे नाम पे लुट गई है कोई परवाह नहीं है, हाँ जी जान तेरे नाम पे जा रही है तब भी मैं आसिया को कोई परवाह नहीं है, जान उसकी राह में दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ऐ मेरे अल्लाह सब कुछ लुटाने को तैयार हूं, इतनी गुजारिश मैं आसिया जरूर करती हूँ, इब्ने ली इंदका बैता, तेरे नाम पे सब लुटाया है, देखा नहीं है बंदे के तुझ अनदेखे को, तेरे नाम पे सब लुटा दिया है मेरे अल्लाह, इतनी गुजारिश जरूर करती हूँ, मैं आसिया तेरे पास आ रही हूँ, मेरे लिए कहीं अपने करीब कोई झोपड़ी बना देना, इंदका अपने पास कोई मकाम देना, बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन, ऐ मेरे अल्लाह बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, मैं नाज़े कंदाम हूँ, औरत ज़ात हूँ, ये ना हो कि इस जालिम के जुल्म की वजह से कोई ऐसा कलमा मेरे मुंह से निकल जाए जो तेरी मोहब्बत के खिलाफ हो, अब मेहरबानी कर निजात दे दे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आसिया ने दुआ की अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया फौरन तैयारी करो, एक ही मोती से मेरी आसिया का महल तैयार करो, महल तैयार हुआ है, एक ही मोती को भर के उसमें महल तैयार किया गया और उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है ला सखबा फीहा वला नसबा, मेरी ईमान वाली बीबी बड़ी थकार के आ रही है, बड़े जुल्म बर्दाश्त करके आ रही है, लेकिन मैंने जो महल तैयार किया है न इसमें जुल्म है न इसमें थकावट है, कुछ भी नहीं है, सारे पर्दे हटाए दिखाया, ऐ मेरी बीबी देख न जरा, तूने हमारे नाम पे अपने आप को लुटाया, हमने भी कैसे तेरे लिए इंतजाम किए, सारे पर्दे हटा दिए, आसिया का महल सामने कर दिया, बीबी ने महल को देखा, सारी तकलीफ भूल गई, सारी परेशानी खत्म हो गई, अपने महल को देख के बीबी मुस्कुराने लग गई, ऊपर वो बदमाश फिरौन खड़ा हुआ था, कहने लगा अच्छा ऐसा हौसला है तेरे अंदर, इस मकाम पे भी मुस्कुरा रही है, फौरन नेज़े की अन्नी बीबी के सीने में घुसाई और उसी वक्त दूसरी दुआ भी कबूल हुई और आसिया शहादत के रुतबे पे फायज हो गई।
سبق دیا اللہ پاک نے، اے ایمان والی بی بی خبردار، مشکل جب بھی آئے، پریشانی جب بھی آئے تو دروازہ صرف میرا کھٹکھٹانا ہے، خیال کرنا ہے ایسا نہ ہو جائے پریشانی کی وجہ سے تو اور دروازے تلاش کرنے لگ جائے، اولاد نہیں ہو رہی، ساس تنگ کر رہی ہے، نندیں تنگ کر رہی ہیں، پریشان ہو گئی ہے، اور عورت نے کہہ دیا، محلے دار نے کہہ دیا آؤ فلاں آستانے پہ چلتے ہیں، وہاں بابا جی کی نیاز دے دینا، بابا جی بیٹا دے دیں گے۔ فرمایا خبردار، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گی، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گی، اولاد مانگنی ہے تو صرف میرے دروازے پہ عاجزیاں کر، کوئی بھی تیری محبت ہے، کوئی بھی تیری محنت ہے، کوئی بھی تیری حاجت ہے، کوئی بھی تیری مصیبت ہے، جس طرح آسیہ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو بھی برداشت کرتی رہنا اور میرے دروازے پہ دستک دیتی رہنا، خبردار جب تم میرے دروازے پہ دستک دے گی میں اللہ تبارک و تعالی ضرورتیں بھی پوری کروں گا، مشکلیں بھی حل کر دوں گا۔ یہی مفہوم بیان کیا میں نے جو حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے پاک پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وعفت فرجہا واطاعت بالہا، جس ایمان والی بی بی نے 4 کام کر لیے، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، چھوٹا بچہ ضرور ہے، بار بار پیشاب کر رہا ہے، کپڑے پلید ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس پریشانی سے بڑھ کے وہ اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھتی ہے، مشکل کے باوجود نماز کی پابندی کرتی ہے۔ نمبر 2 صامت شہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بغیر عذر کے چھوڑتی نہیں ہے۔ نمبر 3 اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، شوہر نے جو کہہ دیا اس پہ کار بند رہتی ہے، شوہر کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا جس عورت کو شوہر نے بلایا اور وہ بغیر عذر کے شوہر کے پاس نہیں گئی بلکہ اس سے دور رہی ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی ترجع، جب تک وہ شوہر کو راضی نہیں کرے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ نمبر 3 یہ کام کرتی ہے، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ نمبر 4 عفت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، نماز کی پابندی کی، روزے کی پابندی کی، عزت کی حفاظت کی، شوہر کی اطاعت کی۔ فرمایا یہ ایمان والی بی بی جب قیامت کے دن میرے سامنے آئے گی، لوگ حساب کتاب کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے، انسانوں کے سامنے، جنوں کے سامنے ایسی ایمان والی بی بی کو مخاطب کر کے کہوں گا، او میری بندی، دنیا کے اندر تو نے مشکلیں برداشت کی لیکن میں اللہ کو یاد رکھا، ضرورتیں پوری ہوئی یا نہ ہوئی میں اللہ کو یاد رکھا، حاجتوں کے لیے میں اللہ کو پکارتی رہی، نماز روزے کی پابندی کرتی رہی، عزت کی حفاظت کی، شوہر کی فرما برداری کی، آج سارے حساب کتاب دے کے جائیں گے۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں آج تیرے لیے میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءْتَ، جس دروازے سے تیرا دل کرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو ان 3 واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کریم نے پہلا سبق یہ دیا، ایمان والی بی بی جب بھی دیتی ہے تو اللہ کے نام پہ دیتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، جب بھی وہ نظر نیاز صدقہ دیتی ہے تو صرف اللہ کے نام کا، صرف اللہ کے آستانے کا، کسی اور آستانے کا نہیں۔ نمبر 2
فرمایا ایمان والی بیوی اپنی عزت بچا بچا کے رکھے، اگر اس حفاظت کے باوجود اس پہ کوئی دھبا آنے لگے تو میں اللہ آپ اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور نمبر 3 فرمایا ایمان والی بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی مانگتی ہے، جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو صرف میں اللہ پاک کا، یہ تینوں کام وہ کرتی ہے، قیامت کے دن آئے گی میں اللہ کہوں گا جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کریم ہم سب کی ماؤں بہنوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والی بیبیاں آتی رہیں، تراویح کی نماز پڑھتی رہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ آنا، پابندی کرنا قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو، جہاں سجدہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں آنے سے اللہ کے بندیوں کو روکا مت کرو۔ اور پردہ نازل ہونے سے پہلے تو عورتیں مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھتی تھیں، پردہ نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتیں سجدے سے سر اٹھائیں تو مردوں سے تاخیر کر کے، پہلے مرد سجدہ سے سر اٹھا لیں کیونکہ مرد آگے ہوتے ہیں، عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں لٹکا ہوا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں۔ چند دن پہلے میں گجرانوالہ میں تھا تو وہاں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، میں نے حدیث کی کتابیں ساری چھانی، اور بھی 2-3 مفتی میرے ساتھ تھے، فتوے کی کتابیں چھانی، یہ پردہ نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ ایمان والی عورتیں مردوں سے پیچھے کھڑی ہوئے ہیں، صحابہ کرام آگے کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب سجدے کی تکبیر اٹھنے کی تو مرد فوراً سر اٹھا لیں، عورتیں ذرا تاخیر سے سر اٹھایا کریں تاکہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ان کی مردوں پہ نظر نہ پڑے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جلدی نماز پڑھائی، رکوع سجدہ بالکل چھوٹا کیا، بعد میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج اتنی جلدی نماز پڑھی، ہم تو تسبیحات پوری نہیں پڑھ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے ایمان والی ایک عورت کا بچہ رو رہا تھا، میں نے کہا وہ نماز میں ہے، بچے کے رونے کی وجہ سے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کی بہو ان کے بیٹے سے اجازت لے رہی تھی کہ میں مسجد میں جاتی ہوں۔ یہ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، جہاں اعتراض کرنا اور کوئی اعتراض نہ ملے نا جی، تو پھر یہی کہ عورتوں کا جی مسجد میں جانا تو ناجائز ہے، تو شاپنگ کرنا جائز ہے۔ جو بندہ بھی یہی اعتراض کرتا ہے آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، اس کی عورتیں اکیلے بازار میں پھرتی رہتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ نماز پڑھنے کیوں آتی ہیں، جمعہ کا بیان سننے کیوں آتی ہیں؟ یہ شیطان کا چکر ہے۔ سنیے ذرا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہو ان کے اپنے شوہر سے چھٹی لے رہی تھی، میں مسجد جاتی ہوں، انہوں نے کہا نہیں جانا، چھٹی نہیں ہے، فتنے کا خطرہ ہے۔ آج بھی یہ فتنے کا ڈر ہے، بازار جاتے ہوئے فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے بیٹی بہو اکیلی بازار جا رہی ہے، یہ چودھری صاحب گھر میں بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد میں نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا چھٹی نہیں ہے، ابن عمر نے یہی حدیث سنائی، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہا لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا نہ کرو۔ ان کے بیٹے نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ تھا، آج زمانہ اور ہے، ہم روکیں گے۔ ہم آگے سنیے، عبداللہ ابن عمر نے کہا
تجھے شرم نہیں آتی؟ میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان سناتا ہوں اور تو آگے سے تعویل پیش کرتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر وحی کے ذریعے بولتا تھا، اللہ کو پتا تھا زمانہ آئے گا فتنے والا، لیکن پھر بھی اپنے پیغمبر کی زبان سے فرمان جاری کروائے، لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو۔ اور اسی بات پہ کیونکہ دین کا مسئلہ تھا، حدیث کا مسئلہ تھا، حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اپنے اس بیٹے سے اسی غصے کی وجہ سے کلام نہیں کیا، بولے نہیں کہ تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے سامنے یہ بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کل یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کہیں اس طرح کا کوئی موقع ہو جہاں پہ عورتوں کی جماعت ہوتی ہو با پردہ، تو وہاں بھیجا کریں اپنی عورتوں کو۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی جہالت ہے، ایمان والی بیویاں جو گھروں کے اندر تشریف فرما ہوتی ہیں، ہماری عورتیں، ان کا استاد یا کیبل ٹی وی ہے یا گھر میں کام کرنے والی عورتیں؟ ٹی وی میں جو سن لیا وہی دین ہے، کام کرنے والی نے جو بتا دیا وہی دین ہے۔ نتیجہ یہ کہ سب سے زیادہ گمراہی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، نہ پتہ ہے کہ سنت کیا ہے، نہ پتہ ہے کہ بدعت کیا ہے، اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی تراویح کی نماز پڑھنے کیوں جاتی ہیں، جمعہ پڑھنے کیوں جاتی ہیں؟ گھر میں ٹی وی موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیم برہنہ ناچ ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے جو مرضی ہو جائے، جس طرح کے حالات ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مد نظر رکھنا چاہیے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے مت روکو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اور یہ تراویح میں قرآن کریم سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، نستغفرک اللہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ جو کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا۔ یا اللہ رمضان المبارک کی تقریباً انتہا ہو گئی، یا اللہ اس میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس مہینے اور اس محفل اور اس بابرکت عبادت کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو رضا کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جس پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ جو ادارے ملک پاکستان کی حفاظت میں لگے ہوئے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ان کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں سول میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو جلد از جلد تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے اور اس کے ساتھ ملحقہ مسجد کو یا اللہ توحید کو سنت کا مرکز بنائے رکھ۔ یا اللہ ان اداروں سے ہمیشہ توحید و سنت کی صدا بلند کرواتا رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔